بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے تمام عالم اسلام کو افضل رات شب برات کو پانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا گو ہوں کہ اس رات کی فضیلت و برکت سے ہم سب صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکیں اور اللہ پاک کی رحمتیں و برکتیں حاصل کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس بابرکت رات کو ہمارا ٹاپک شب برات کی اہمیت و فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات اور برات کے معنی ہیں بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ لطائف معارفہ سے صفحہ نمبر 145 سے لیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پہ ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ غنیۃ التابعین صفحہ 449۔ اور اس رات کو تقسیم امور کی رات کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ الدخان 2:4 کنز الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ یہ صفحہ 277 اور جلد اول۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فرشت دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب الکریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اور اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہے، شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 156۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حدیث نمبر 2 میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 380۔ حدیث نمبر 3 ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنی رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اوپر مذکور ہوا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ شیخ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعین میں سے جلیل القدر حضرت خالد بن مادان، حضرت مقہول، حضرت لقمان بن عامر اور حضرت اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے اور رات بھر مسجد میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ دعا ہے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس شب میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔